السلام علیکم۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے جو ہیں 5 حقوق ہیں، کیونکہ یہ بات ہر ایک بچے کو، ہر ایک بڑے کو پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا قرآن پر ایمان لانا، کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم اس پر سچے دل سے ہمارا ایمان ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نازل کی گئی ہے تھوڑی تھوڑی، اور یہ قرآن جو ہے تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ دوسرا ہے خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، یعنی کہ آواز جو ہے ہم جب قرآن پڑھیں تو کر کے بھینگی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے، یا بس پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دماغ کہیں اور ہے، یا بس منہ میں پڑھ رہے ہیں، یا مطلب آلکس میں پڑھ رہے ہیں۔ خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ تیسرا جو ہے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر جو ہمارا دماغ کہیں ہے، ہماری انگلی تو قرآن پر ہے لیکن ہمارا دماغ پورے کہنا جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہ پورے شہر کے ہم چکر لگا کے آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ رہتا کہ قرآن میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے ہم 1 آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، حد سے 3 پڑھیں، یا 3 ہی حروف پڑھیں، لیکن وہ ہماری سمجھ میں آنے چاہیے، اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ چاہے معنوں والا قرآن لے لیں، تفسیر والا کیسا ہی لے لیں، ہندی کا لے لیں، انگلش اچھی لگتی ہے انگلش کا لے لیں، لیکن اس کو میننگ کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں قرآن کی جو ہے قرآن پڑھنے میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ سے دعا کر کے بیٹھیں کہ اللہ پاک مجھے سمجھ میں آئے، میں گمراہ میں ایسا نہ ہوں کہ میں پڑھوں تو اور میرا دماغ کہیں اور جائے۔ اللہ سے جب ہم دعا کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہماری سمجھ میں بھی آئے گا، ورنہ سن لے، کوئی میننگ سے سناتا ہے تو سن لے، اس سے بھی بہت زیادہ دل پر اثر پڑتا ہے۔ 3 تو ہو گئے، اور چوتھا ہے کہ عمل کرنے والا، یعنی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہم عمل کرنے والے بھی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے بہت سے قرآن پڑھتے ہیں، خود بھی نہیں پڑھتے، اور لوگ کہتے ہیں تم قرآن پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، جبکہ وہ خود نہیں پڑھتے۔ تو پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہے، پھر ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کہیں گے کہ اللہ پاک میں تو پڑھتا نہیں تھا، لیکن ہاں میں لوگوں سے کہتا تھا کہ قرآن پڑھو، تو اللہ پاک تو کہیں گے کہ تم کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو خود بھی پڑھیں، جبھی ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا نماز کے بھی، جیسے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ تم بھی نماز پڑھا کرو، تم نے نماز کیوں چھوڑی ہے؟ تو پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہے، پھر ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسا بنائے کہ پہلے ہم خود عمل کریں اس پر۔ اور 5واں جو ہے لوگوں تک اللہ کے کلام کو پہنچانا، جتنا ہمیں آ گیا ہے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی آپس میں اپنی فرینڈس کو بتائیں کہ اللہ کیا بات کرتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ پاک نے کیسے کیا احکام دیے ہیں، تو لوگوں تک اس کلام کو پہنچائیں، اپنے ہی پاس نہ رکھیں۔ قرآن کے 5 احکام یعنی کہ حکم ہیں، جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 5 جو ہیں قرآن کے حق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کیا بتایا تھا میں نے؟ سب سے پہلا ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا ہے اچھی آواز میں پڑھنا، تیسرا ہے سمجھ کر پڑھنا، چوتھا ہے عمل کرنا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں بس خالی پڑھ لیا اور عمل کچھ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو اپلائی بھی اپنی لائف میں کرنا، اور 5واں لوگوں تک بھی پہنچانا، یعنی کہ خود اپنے پاس نہیں رکھنا، لوگوں تک اللہ کے کلام کو پہنچانا۔ یہ 5 حق ہیں قرآن کے جو پتہ ہونے چاہیے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی۔ جب پتہ ہوں گے تب ہم تھوڑی سی محنت کرنی شروع کریں گے۔